کہ پیغمبر اسلام بدر کے میدان میں سجدہ ریز ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری جماعت آپ کے لیے تیار ہوئی، اگر یہ ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا رب میری یہی ہے جماعت، اسے بچا، یہ بچ گئے تو آج تیرا دین بچ گیا۔ غزہ کا میدان میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ حماس کا مارکا میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی چند لوگ ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور مقابلے میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت قوت جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے قبلہ اول خطرے میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن امت مسلمہ پر مرگ کی کیفیت طاری ہے۔ کیوں؟ بدر کا واقعہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک عشق مصطفیٰ کا علم ہاتھ میں نہیں لیں گے، تو اللہ ایسی ذلیل قوموں سے ہمیں پٹواتا ہی رہے۔ ویڈیو بائی یوسف۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا تھا، جو کہ حق و باطل کا پہلا مارکا تھا۔ اس کے حالات و واقعات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان مفتی محمد طفیل انجم صاحب۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جنگیں مادی وسائل کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں، جنگیں بڑے بڑے لشکروں کو لا کر جیتی جاتی ہیں۔ جنگیں جیتنے کے لیے آپ کے پاس بڑی طاقت، قوت، شان و شوکت کا ہونا ضروری ہے، یہ دنیا کہتی ہے، لیکن تاریخ نے ایک ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے رکھا کہ جس نے یہ سوچ بدل دی، یہ نظریہ بدل دیا، اور اس نے اس چیز کا رخ کسی اور طرف کر دیا۔ جی ہاں، میری مراد غزوہ بدر۔ اگر آپ غزوہ بدر کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر مادی وسائل نہیں ہیں، وہاں پر جنگی اسلحہ ساز و سامان نہیں ہے، وہاں پر افرادی قوت نہیں ہے، وہاں پر کوئی باقاعدہ اسٹیٹ ایک نظم نہیں ہے۔ چند مسلمان ہیں، چند مسلمان اہل ایمان ہیں جن کے پاس 2 تلواریں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، بظاہر دنیاوی اسباب میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جنگ کے لیے گئے، لیکن پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار آ گیا جو مادی وسائل سے بھرپور، جنگی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس، تکبر، غرور، نخوت کی معراج پہ پہنچے ہوئے، جو اپنے ساتھ گانے والیاں لے کر آئے کہ آج ہمیں فتح سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جی ہاں، وجہ کیا بنی؟ مکہ سے مسلمان چلے، مدینہ آباد ہوئے، اسلام قبول کیا، مومن بنے، اللہ اور اس کے نبی سے سچا عشق اور سچا تعلق قائم کیا، ایمانی تقاضے پورے کیے۔ کفار نے جب یہ منظر دیکھا انہیں ہضم نہ ہو، کیا کریں؟ وہ جذبز ہوتے رہے، گو مگو کی کیفیت میں رہے، بالآخر لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اور اللہ نے پھر اس موقع پر دنیا کو یہ بات سمجھائی کہ اصل جنگیں نظریے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، جنگیں جذبے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، جنگیں اللہ پر توکل کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ یہ ظاہری ساز و سامان، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، گمانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، کہ اصل تو اللہ کی طاقت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، نسبت اللہ کے ساتھ قائم کر دے، اس کے سامنے دنیا کے مادی وسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ نہتے جانباز ایک نبی اور پیغمبر کے ابرو کے اشارے پر میدان عمل میں اترے، خاک و خون کے دریا عبور کیے، عشق و وفا جو عہد و پیمان کیے انہیں پورا کیا، نبھایا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخروئیں ٹھہرے، ہم فرض اپنا نبھا چلے ہیں، تم اپنا فرض بھلا نہ دینا کا مصداق بنے، اور واقعی جنت کے مکین بن کر ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر توکل، کہ پیغمبر اسلام بدر کے میدان میں سجدہ ریز ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری جماعت آپ کے لیے تیار ہوئی، اگر یہ ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا رب میری یہی ہے جماعت، اسے بچا، یہ بچ گئے تو آج تیرا دین بچ گیا۔ تو گویا دین کی بقا ان حضرات صحابہ کی بقا میں، تو جہاں صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئی،
اللہ کے جانبازوں کی عظمت سمجھ میں آئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اصل ایمان ہے، اصل اسلام ہے، اصل اللہ پر توکل ہے، اصل اللہ کے نبی کا عشق اور محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فتح عطا کر کے بھی دکھائی کہ یہی بدر کی فضا تھی کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے ساز و سامان نہیں تھے، لیکن اللہ کا تعلق اور محبت تھی، نبی کا عشق اور محبت تھا، جذبہ تھا، نظریہ تھا، جنت کے شوقین تھے، اللہ کی ملاقات کے شوقین تھے، پیغمبر کے اشارے پر جان دینے والے گویا شمع کے پروانے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی آج بھی امت کو انہی اصحاب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آج بھی امت کو بدر والی فضا کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز آج بھی دیکھی ہے، چلے ہم بدر میں نہیں تھے، ہم بدر کا مارکہ نہیں دیکھ سکے، آج کی دنیا ہمارے پڑوس افغانستان کا مارکہ تو دیکھ چکی ہے کہ جہاں پر مٹھی بھر چند نوجوان ہیں، وہ بھی پہاڑوں کے رہنے والے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے جیسا بدر میں نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا جیسا کہ بدر میں نہیں تھا، ان کی اسٹیٹ اور بڑی ریاست بھی نہیں تھی جیسے بدر میں نہیں تھی، وہاں پر بھی کچھ نہ تھا، یہاں پر بھی کچھ نہ تھا، اس کے باوجود دنیا کی سپر طاقتیں مقابلے میں آئیں، محض اللہ پر توکل تھا۔ ملا عمر سے کہا گیا کیا کرتے ہو، تمہیں خاک کے اندر اتار دیں گے، تباہ کر دیں گے، کیا کرتے ہو، تمہیں ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو مرد کلندر نے کیا عجیب جواب دیا، اگر تم لوگوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو ان کو میرے اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ، اسپرٹ جو بدر کے اندر بھی تھا، اور آج ہم نے افغانستان کے اندر بھی دیکھا، تو آج کی دنیا نے دیکھا کہ جدید ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، شکست کھا گئی، اور اللہ پر توکل کرنے والوں نے آج بھی میدان مار لیا، وہاں سے سارے نکل گئے، آج بھی افغانی وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے باطل نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ہمارے نوجوانوں کو بے راہ کر دیا، فحاشی اور یعنی کا دل دادا بنا دیا، ان کے اندر سے وہ روح محمد گویا کھینچ کر نکال دی۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ اقبال کہتا رہا کہ اصل فضائے بدر کیا تھی، اللہ پر توکل۔ بس آج ہم نے جب میں یہ بات کر رہا ہوں، غزہ کا میدان میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ حماس کا مارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی چند لوگ ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور مقابلے میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت قوت جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وگرنہ وہ یہودی ہیں، دنیا کی بزدل ترین قوم یہود کی۔ مقداد بن اسود نے اسی بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کو یہ بات باور کرائی تھی، جب اللہ کے نبی نے مشورہ لیا اگر لڑنا پڑ گیا تو کیا کرو گے، تو مقداد بن اسود نے کیا خوب کہا، اے اللہ کے محبوب، ہم وہ نہیں جو کہ موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، نہیں، آپ حکم کریں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی جانیں قربان کریں گے آپ کے لیے۔ تو آج یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی طاقتیں آج بھی جمع ہیں، اور حماس کے مٹھی بھر نوجوان، مٹھی بھر مسلمان کس طرح برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ تو جہاں پر یہ مارکہ ان اہل ایمان کے ایمان پر گواہ ہے، آج یہی مارکہ کل امت مسلمہ کی بے حسی پر بھی صف ماتم بچھا رہا ہے، وہ انہیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ 56 اسلامی ممالک مل کر، فوجیں مل کر، سارے مل کر ایک گلاس پانی کا غزہ کے پیاسوں کو نہیں دے سکتے، ایک لقمہ کھانے کا وہاں پر نہیں پہنچا سکتے، اجازت نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ اور ستم بالائے ستم تو کیا، بے حسی کا رونا کیا۔ اب تو حالت اس حد تک آ چکی ہے کہ اب وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان بچوں کا رونا تڑپنا، ان ماؤں بہنوں کا رونا تڑپنا۔ 1200 کے قریب مساجد کو شہید کر دیا گیا، قبلہ اول خطرے میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن امت مسلمہ پر مرگ کی کیفیت طاری ہے۔ کیوں؟ کہ آج ہم ایمان سے تہی دست ہو گئے، عشق مصطفیٰ کا علم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہم مسلمان نہ رہے، ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا، ہم نے شیطان کو راضی کیا، رحمان کو راضی نہ کر سکے۔ تو خدا را بدر کا واقعہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک عشق مصطفیٰ کا علم ہاتھ میں نہیں لیں گے اور ہم حقیقی مسلمان نہیں بنیں گے، تو اللہ ایسی ذلیل قوموں سے ہمیں پٹواتا ہی رہے گا۔ تو بدر کی فضا کیا تھی؟ ایمان۔
تو خدا را اپنے ایمان پر محنت کریں، دین کی طرف لوٹ کر آئیں، مسلمان بنیں کہ ہم باقی سب کچھ بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے مومن اور اہل ایمان ہیں، اس کے تقاضے سمجھیں، اس کے تقاضے پورے کریں۔ ہاں وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ ان حالات کو بدلے گا، لیکن ہماری غلامانہ روش کب بدلے گی؟ ہم اپنی غلامانہ سوچ سے کب نکلیں گے؟ ہم کب تک یوں ہی غلام بنے رہیں گے؟ ہماری تہذیب غلامانہ، ہمارا سیاسی نظام غلامانہ، معاشرتی نظام غلامانہ، معاشی نظام غلامانہ، ہم غلام پیدا ہوتے ہیں غلامانہ سوچ لے کر، ملازمانہ سوچ لے کر، نوکرانہ سوچ لے کر۔ قائد کہاں سے پیدا ہوگا؟ لیڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ لہٰذا اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار گرا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنج شک کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.